ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان میں تحریک لبیک کا ایشو زیادہ ہائی لائٹڈ ہے اور اس کے علاوہ کرکٹ میچ کا آپ کو پتہ ہے، لیکن کشمیر، لداخ، اروناچل میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اس سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ اب آج پہلی مرتبہ جب سے آرٹیکل 370 ختم کیا تھا، امت شاہ جو وزیر داخلہ ہے یہ اصل میں کشمیر پہنچے ہیں۔ ایک تو وہاں پہنچنے سے پہلے سنائپرز، ڈرونز، شارپ شوٹرز، یہ تمام اور وہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر اسپیشل فورسز تعینات تھی، اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں سچویشن کشمیر میں کس لیول کی ہے کہ آپ کو ہر طرح کی چیزیں بند کرنا پڑی۔ امت شاہ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جا کر انہوں نے اسپیشل میٹنگ چیئر کی فوج کے ساتھ۔ وہاں پر جا کر انہوں نے معاملہ طے کی، پوچھا کہ سیکیورٹی کی سچویشن کیا ہے، پاکستان کے ساتھ معاملات کتنی حد تک خراب ہو چکے ہیں اور کیا پاکستان کے ساتھ ہمیں کوئی جواب دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ پوری انہوں نے بریفنگ لی، جا کر وہاں کی فوجی قیادت نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ معاملہ کیا ہو سکتا ہے، یہاں پر جو لوکل کھڑے ہو چکے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، خاص طور پر جعلی حملے کروا کر ان سکھوں کو مروایا ہے ان کا معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے انڈیا کے اندر سچویشن ہے بہت زیادہ ٹینس۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کل سے انڈین آرمی چیف کی تمام اسپیشل کور کمانڈرز جتنے بھی آرمی چیف کے ہیں ان کے ساتھ، ان کے انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ، ان سب کی 4 دن کی ہائی لیول کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں وہ تمام تر سچویشن کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کی سائٹ سے اگر ہم حملہ کرتے ہیں پاکستان پر تو کیا کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کن جگہوں پر ہم پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں، چائنا کا ریئیکشن کیا ہوگا، اور چائنا اگر حملہ کرنے کے لیے اروناچل، لداخ اور ان جگہوں پر آ رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو پھر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے، سچویشن کیا ہے، ہماری کیپیسٹی کتنی ہے، کیپیبلٹی کتنی ہے، ہم کتنا لڑ سکتے ہیں، کتنے دن تک لڑ سکتے ہیں، کتنے حملے کر سکتے ہیں، کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ یہ وہ تمام صورتحال ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ایک پوری رپورٹ تیار کر کے مودی کی ٹیبل پر پہنچائی جائے گی، جس کے بعد الٹیمیٹلی فیصلہ مودی نے کرنا ہے کہ ہمیں کہاں تک لڑنا ہے، یعنی وہ تمام فیزیبلٹی کہ چائنا تک ہم کتنا لڑ سکتے ہیں، آگے جو خاص طور پر نومبر کے اینڈ تک پوری طرح جو بھی آپ نے سپلائی پہنچانی ہے اوپر پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد چائنا کے مقابلے میں آپ سپلائی نہیں پہنچا سکتے، چائنیز آلریڈی پہنچا چکے ہیں، ان کے پاس ابھی لیکنگ ہے چیزوں کی بہت زیادہ، اور اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ محاذ اگر ایکٹیو ہو سکتا ہے، اور اصل میں وہ تیاری یہ کر رہے ہیں۔ اس وقت کشمیر میں 2 طرح کی صورتحال ہے، ایک تو کشمیری وہاں پر کھڑے ہو گئے، وہ ان کو مارے، اس کی آڑ کے اندر یہ خاص طور پر سکھوں کو، ان لوگوں کو وہاں پر بھیج رہے ہیں جو لوگ دھرنوں میں گئے تھے، جو کسانوں کے ساتھ تھے، یا ایون کے نچلے لیول پر جن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں فوج کے اندر، ان کو مار کر تو پاکستان پر نام لگا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس صورتحال میں انہوں نے ایک کام کیا ہے، شارجہ سے پہلی مرتبہ سری نگر تک کی فلائٹ کو ڈائریکٹ کر دیا ہے، یعنی اس سے پہلے یہ صورتحال پیش نہیں آئی تھی کہ اب جو فلائٹ ہے وہاں سے ڈائریکٹ جایا کرے گی۔ ایک تو دبئی کو انہوں نے انوالو کر دیا، یو اے کو انوالو کر دیا، اب ان کی انویسٹمنٹ یہاں پر ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے اصل میں کشمیر اب ایک فریق دبئی اس کو انٹر کر دیا۔ دیکھیے اس سے صورتحال کیا ہوگی، اس سے صورتحال یہ ہوگی کہ اب ڈائریکٹلی اسرائیلی جا سکتے ہیں، یعنی یو اے وہ پہنچیں گے اور وہاں سے سیدھا شارجہ سے وہ ایزیلی جا سکتے ہیں۔ دیکھیے ان کے لیے جانا پہلے بھی مسئلہ نہیں تھا، وہ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں، ان کے لیے تمام اوپن چیزیں، لیکن اب یہاں سے اب آپ دیکھ لیں کیسی صورتحال ہے کہ یو اے سے وہ بیٹھیں گے اور ڈائریکٹلی وہ سری نگر جا سکتے ہیں، یعنی انہوں نے یو اے کو ایز اے سٹیک کے طور پر لیا کہ یو اے کم اور اسرائیل زیادہ ہے، یعنی اب آپ نے ڈائریکٹلی اسرائیل اور دبئی ان تمام صورتحال کے اندر آپ نے ان کو انٹر کروا دیا ہے۔ سو یہاں پر ایک سینیریو بن رہا ہے۔ دیکھیے اب اگر حملہ یا لڑائی ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا، چونکہ یو اے نے، دبئی نے اعلان کر دیا انویسٹمنٹ کا، تو وہ آپ کی سائٹ کبھی نہیں لیں گے، پہلے تو وہ نہیں لیتے تھے سائٹ، اب وہ اوپنلی اپوز بھی کریں گے، یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیے پہلے کشمیر کا معاملہ ہوا، یو اے چپ رہا، سائلنٹلی وہ کھڑے تھے انڈیا کے ساتھ،
لیکن اب جب معاملہ ہوگا دبئی کا یا عرب ورلڈ کا تو وہ اوپنلی اپوز بھی کریں گے، کیونکہ وہ کہیں گے ہماری وہاں پر انویسٹمنٹ ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ دو ممالک کو ساتھ جوڑنا چاہیے، بیٹھ کر مسئلہ حل کریں۔ وہ ظاہر سی بات ہے اس کو اپوز کریں گے کہ ہماری یہاں پر انویسٹمنٹ ہے اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ سو اس صورتحال کے اندر اب جو میٹنگ ہے اس میں یہ چیز فائنلائز کی جا رہی ہے کہ ہمیں پاکستان پر حملہ کرنا ہے۔ ہم حملہ کرتے ہیں تو کامیابی کے چانسز کتنے ہیں؟ دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو وہ چیز ہے جو وہ اصل میں جانتے ہیں کہ حملہ کر کے کتنا، ایک وہ ہے جو انہوں نے ہائپ بنانی ہے۔ اب جو مرضی کر لیں، اس دفعہ ہائپ کریٹ نہیں ہو پائے گی۔ دیکھیے پہلی دفعہ اسٹرائک کا ڈرامہ کیا تو کسی طرح کی کوئی بھی ثبوت، ویڈیو، آڈیو یہ نہیں پیش کر سکتے، نہ پہلے کبھی کی نہ آج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اسٹرائک کی بات ہوئی تو کہا ہم نے 300 لوگ مار دیا، پاکستان نے اس کا جواب دیا، پائلٹ پکڑ کر دکھایا اور ان کا جہاز مار، انہوں نے کہا جی F-16 کچھ نہ پیش کر سکے۔ اب بھارت کے اندر بھی یہ معاملہ کھڑا ہو گیا، ایون کہ اب اس جیسی صورتحال نہیں رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے۔ دیکھیے اگر پاکستان کی سائڈ سے انڈیا کی لڑائی نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے، چائنا نے انڈیا کو سنبھلنے نہیں دینا۔ یہ چیز اب ذہن میں رکھیے گا، چائنا اب انڈیا کو ہر صورت دبوچ کر رہے گا سردیوں میں اگلے لیول پر، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب تائیوان کا معاملہ ہو چکا ہے خراب، اور تائیوان کا معاملہ اسی صورت کچھ ہم بہتر کر سکتے ہیں جب ہم انڈیا کی گردن دبا کے رکھیں گے۔ اب تو دیکھیے ایک اور نیا کوآڈ 2 بن گیا ہے، اس کوآڈ 2 کے اندر اب اسرائیل ہے، انڈیا ہے، UAE کھڑا ہے اور امریکہ ان کے ساتھ موجود ہے۔ سو پاکستان کو وہ ایک سائڈ سے پوری طرح تیار کیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم ہم نے تعینات کیا ہے، چائنا نے وہاں پر اپنے میزائل سسٹم تعینات کر دیے، اور اب چائنا نے 100 سے زیادہ جو راکٹ لانچر تعینات کیے ہیں، ان کی بات ہی الگ ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں، فیزیبلٹی بنا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کو حقیقت بھی آلریڈی بتا چکا ہے، ماحول وہ تیار کر رہے ہیں 27 فروری والا، میڈیا پر ان کی کیمپین ہے، اور کیمپین کے بعد آپ دیکھیے گا، یعنی پہلے انہوں نے کرکٹ ختم کرنے کے لیے کیمپین چلائی کہ میچ بائیکاٹ کیا جائے، وہ سکسیسفل نہیں ہو پائی، لیکن انہوں نے ایک پیغام بنا دیا اپنی قوم کے ذہن کے اندر۔ ایون کہ سروے جب کیا گیا آن لائن انڈین چینل کے مطابق، انہوں نے بتایا کہ تقریباً 72% لوگ اس بات کے حامی ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے، باوجود اس کے کہ انڈیا کی ٹیم سٹرونگ ہے لیکن پاکستان کی T20 میں بہتر ٹیم ہے۔ سو اس صورتحال کے اندر وہاں پر انہوں نے اپنے جذبات بھڑکا کر رکھے ہیں۔ سو آنے والے دنوں میں یہ جو سیکیورٹی پر اب پورے معاملہ 4 دن کے بعد انہوں نے رپورٹ پوری پیش کرنی ہے مودی کو، اس کی روشنی میں بتائیں گے کہ اگر ہم پاکستان پر حملہ کرتے ہیں تو ہمارے چانسز اتنے ہیں کامیابی کے، اور اس دوران چائنا پر اگر حملہ ہوتا ہے یا ہم جاتے ہیں وہ ہم پر حملہ کرتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی۔ اور اس دوران انٹرنیشنل طاقتوں کی خاص طور پر دیکھیے ابھی الیکشن کوئی نہیں آ رہا، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، الیکشن کچھ عرصے کے بعد ہے، تب تو انہوں نے بڑی کارروائی کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جو صورتحال پیش آئے گی وہ بڑی عجیب و غریب ہونے جا رہی ہے کہ یہاں پر اب چونکہ امریکہ کا پریشر ہے، تائیوان کی سچویشن ہے، چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، طالبان کو کھڑا ہونے سے روکنا ہے، تو یہاں پر وہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس صورتحال کے اندر 4 دن کی میٹنگ ہے، آج امت شاہ نے بھی وہاں جا کر تمام چیزوں کا جائزہ لیا، کیا لیول ہے، کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ جو آنے والے دنوں کے لیے آپ تیار رہیے کہ بھارت کی جانب سے کوئی نہ کوئی معاملہ کسی بھی طرح کا خراب ہو سکتا ہے۔ ڈر صرف اس ایک چیز کا ان کو بیٹھا ہے اور وہ ہے چائنا کا ڈر۔